رمضان مرحبا 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 روزہ داروں کے لیے جو ہے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بسرون ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دیما مدد بگردامی بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستان راج بستی وحق القادر عثمان ہارون مدد کنیا معینت چشتی مدد کنیا معینت چشتی مدد کنیا معینت چشتی۔ سامعین کی وقار آئی ہمارا سب سے پہلے محمد حضرات کرام ہمارے والے آپ کا عمرہ حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ عطا کرائی دربار پڑھیں سیدنا و مولانا محمد الماطف اللہ علیہ السلام علیہ صلی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی اور نبی کی بارگاہ اور جھوم جھوم کر دو ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پاک پڑھیں سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی وقار سب سے پہلے شکر پروردگار کا کہ جس نے ہمیں یہاں جمع کیا، اور شکر و احسان اس بات کا کہ اس نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا، پھر شکر اور احسان اس بات کا کہ ہمیں اس نے بزرگوں کو ماننے والا بنایا، پھر شکر اس بات کا کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور شکر پھر اس بات کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات عطا فرمائی جس کی عظمتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سب سے پہلے کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمیٹی نے مجھے اس طرح سے نوازا، جنہوں نے اس میں دام دل میں سخن حصہ لیا، جن کے دل خوشی پروردگار انہیں شادابیاں اور آبادیاں عطا فرمائے، ان کے دلوں میں نور ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ ہم تمام کو مسجد نبوی میں کم سے کم ایک مرتبہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیالی گنبد خضرا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بغداد مکرم کا سفر ہمیں عطا فرمائے۔ اسماعیل کی یہ جو رات آئی، اس کا پس منظر تفسیر عزیزی میں حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تمام آپ سے پہلے کی امتوں کے بارے میں سنا، قرآن مقدس میں
میں جو بتایا گیا اور مصطفیٰ کریم کی علم نزولی سے بتایا گیا کہ فلانی امت کی اتنی عمر ہوئی، اس نے اتنی عبادتیں اور ریاضتیں کی، اس نے اس قدر پروردگار کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کیا، اتنی عبادتیں اس نے کی کہ رات بھر سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب یہ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور پڑھی، جبرائیل امین کے ذریعے بتایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ اب بھلا سوچو کہ اللہ کا محبوب جس کے لیے پروردگار نے تمام جہان کو پیدا کیا، جس کے لیے رب العزت نے ہر شے کو ان کا غلام بنایا، یہ کہ جب مکہ المکرمہ کے کفار آپ کو پریشان کر رہے تھے تو دل جوئی کے لیے یہ کہا گیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دوں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جو سامنے موجود ہے یہ آ کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنے زمین کے خزانے اپنی زمین سے سونا نکال کر کے رکھ دے۔ اس محبوب کو یہ بات جب دل پر لگی کہ میری امت کی عمر تو بڑی قلیل ہے، عمریں بڑی چھوٹی ہیں، عمریں بہت نادان اور بہت کم ہیں، عبادتیں اور ریاضتیں اتنی نہیں ہیں، وہ بلا پہلی امت کے جو ہم سے پہلے گزری ہیں ان کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتی ہے۔ اب جب رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو غمگین پایا تو مصطفیٰ کریم کی بات یہ آیت نمودار فرما دی، سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میرے محبوب پریشان نہ ہو جو اس رات میں جاگے گا اور یہ عبادتیں کرے گا۔ اب عبادت کا معنی یہ نہ کہا گیا کہ تم رات بھر نماز پڑھو، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اب چاہے وہ مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، یا مصطفیٰ کریم کی ذات پر سامنے موجود رکھے درود پاک پڑھے، اس رات میں عبادت کرے گا، اس کو 83,000 سال کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، 83,000 سال کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اب بھلا ہم میں کتنی عمر ہے؟ ہمارے درمیان سے ایک شخص چلا گیا جن کو ہم شیربا کے نام سے جانتے ہیں، ان کی عمر تقریباً کتنی رہی ہوگی؟ 60 پلس عمر رہی ہوگی، 70 بھی نہ پہنچی۔ ان سے پہلے ہمارے عزیز والد بزرگوار کی طرح حاجی اشتیاق احمد جیلانی وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان سے پہلے حاجی ادریس احمد جیلانی اور بہت سارے محلے کے لوگ جن کو میں نے بایا نام یا بایا فیض جانتا تھا، پروردگار ان تمام کو غریب کے رحمت وہ چلے گئے۔ ان کی عمر کتنی؟ کسی کی بھی میرے خیال میں 70 سال عمر ہے، کسی کی عمر حاجی حبیب الدین صاحب حاجی پروگ والے ان کی عمر میں تقریباً 70 پلس پہنچی ہوگی شاید، لیکن 80 تک شاید کسی کی نہ پہنچی ہو۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا 83 سال یا 86 ایئرز، اس رات میں صرف درود پاک پڑھنے کا ثواب اتنا ملے گا، سبحان اللہ۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس رات کو خراب نہ کریں، اس رات کو ہم ادھر ادھر چلی کوئی نہ کرتے ہوئے نہ گزاریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام شمعون تھا، اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ ولی گزرے، آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی، بارہا یہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی، آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی۔ وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے 900 سال یا 450 سال کی زندگی انہوں نے پائی، ایک بہت بڑی طویل عمر انہوں نے پائی، یوں کہہ لیں ایک وقت کا اختص کرنا، ایک وقت کو مقرر کرنا شاید چھوٹ ہو سکتا ہے، انہوں نے بہت طویل عمر پائی، بہت زیادہ عمر انہوں نے پائی، اور عمر میں انہوں نے کیا کیا کہ دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، روزہ رکھتے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 70 نے کیا ہے نا، اور رمضان المبارک میں 700 نے کیا، 1 لاکھ، 1 لاکھ رمضان المبارک میں 1 لاکھ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور آج کی رات تو شب قدر ہے، تمام راتوں میں افضل رات ہے، اس رات تو نعمتیں بڑھنے کی رات ہے، علماء پر بھی کمیٹیاں مہربان ہوتی ہیں اور پروردگار اپنے محبوب کی امت پر مہربان
اور جو معتقدین متوسلین اور مسلین ہوتے ہیں مسجد کے، وہ اپنے امام پر مہربان ہوتے ہیں، اپنی جیبیں خالی کرتے اور اپنے امام کو نذرانے اور تحفے تحائف کرتے۔ انہوں نے ایک طویل عمر پائی اور اس میں انہوں نے روزہ رکھتے دن میں اور رب کی بارگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے، رات کو قیام اللیل کرتے، پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ لوگ آج سے بڑے پریشان ہیں، لوگوں نے ان کو زنجیر سے باندھا۔ بہت طویل واقعہ ہے، مختصر یہ کہ آپ کو ظالموں نے شہید کرنا چاہا تو آپ کی بیوی کو پیسے اور زر دے کر تو اس کو منا لیا، اور جو اندر کی بات تھی، جو راز تھا، اس راز کو ظاہر کر دیا۔ ظاہر کرنے کے بعد میں ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ شہید جب آپ کو کر دیا، پروردگار نے ظالموں پر عذاب نازل فرمایا، آپ کی بیوی پر بھی عذاب نازل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا یا 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو حضرت شمعون کی جو طویل عمر ہے اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم کئی مرتبہ اپنے سر میں اور دل میں ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن ادھر ادھر بھٹکا کرتے ہیں، ہماری سوچ ادھر ادھر بھاگا کرتی ہے۔ اب سوچو وہ اللہ کا ولی جو صرف سامنے رب کو حاضر جانتا ہے، جو اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، اس رات میں صرف درود پاک اگر پوری رات پڑھی جائے، اچھا یہ سلسلہ جب تک نمودار رہتا ہے، جب تک چلتا رہتا ہے، جب تک مطلعی فجر یعنی فجر ظاہر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 10:15 بج چکے ہیں، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں ہوا، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ اور بات بتاؤں۔ دیکھو آج کی رات انشاءاللہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا رہ گئی ہے، انشاءاللہ دعا چھوٹی موٹی بھی کی جائے، لیکن جو مخصوص دعا ہے انشاءاللہ وہ صلاۃ التسبیح ہے انشاءاللہ دعا کریں۔ آج میرا دل بھر بھر کے آ رہا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ پروردگار آج کی رات میں کسی کی آمین کو قبول کر لے اور مولا ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز انشاءاللہ ہم 1 بجے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں حلقہ ذکر کچھ دیر کے لیے ہوگا، اور صلاۃ التسبیح کی نماز سے پہلے چھوٹا سا ایک پروگرام، نعتیہ پروگرام انشاءاللہ آئے، تاکہ ایک ماحول بن جائے اور آپ لوگ وقت مقررہ کے تحت پہنچ جائیں۔ آج ہم نے سونا نہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ آج صرف رب کو ہم نے منا، آج ہم نے صرف رب کی عبادت کی، رب کو ہم نے منا۔ اس کے بعد میں ایک پروگرام ایسا جو آپ کی زندگی میں گزرا، ایسی بات جو آپ کے ساتھ ہوئی، یوں اس طرح سے اس کا پس منظر یہ کہ مثال کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کو اب ریسنٹلی بتا دوں کہ وہ واقعہ اچھا ہے۔ دیکھو میری ایمائی آتی ہے، اس کی تقریباً 5,500-6,000 روپے منتھلی میں ایمائی جاتی ہے، لیکن ایک تاریخ کو کنڈیشن یہ تھی کہ اکاؤنٹ میں صرف 3 روپے یا 30 روپے کچھ پڑے تھے، کوئی امکان نہیں تھا کہیں سے کہیں تک بھی پیسے آنے، کوئی بھی کہیں سے۔ اب جبکہ ہم نے ابھی شب قدر میں نماز پڑھی، پروردگار 2 رکعت اس لیے کہ تو اپنے سوا کسی کا محتاج ہے، اس کا مقصد یہی تھا۔ اب ایمائی بالکل نزدیک، میں نماز ظہر پڑھانے، نماز عصر پڑھانے مگر نہیں بڑا سہارا تھا گاڑی پڑھا، لیکن ذہن میرا اسی طرف ہے کہ پروردگار کسی کے سامنے اگر میں ہاتھ پھیلاؤں گا تو بڑی شرمندگی، کسی سے اگر ادھار میں مانگوں گا تو کوئی کیا کرے گا۔ بہت سارے ذہن میں خیالات، بہت سارے وسوسے ذہن میں تھے، لیکن بات یہ تھی کہ پروردگار تو رحمان ہے اور تو ہی رحیم ہے، تو ہی رازق ہے، تو مسبب الاسباب ہے، یقیناً اسباب پیدا کرنے والا، تو بہترین
تدبیر کرنے والا ہے، ہم سے بہتر ہم کچھ نہیں جانتے، تو خالق ہے، مالک ہے، اور ہم تیری خلقت ہے، تو کہاں سے اسباب پیدا کرے گا یہ تو جانتا ہے۔ یہ بات میں ذہن میں تھا، گاڑی چلا رہا لیکن ذہن میرا ادھر ہوا۔ تو شام کے وقت میں ایک تاریخ کو یعنی چاند دیکھنے سے پہلے چاند دیکھا، اور کسی اللہ کے بندے نے تحفے میں 5000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈالے، بولو سبحان اللہ۔ 5000 روپے، حالانکہ میں شاید جانتا بھی ہوں، میرا قیاس ہے صرف کہ ہاں وہ شخص یہ ہے، غائبانہ طریقے سے اس بندے نے مدد کی، میرا صرف قیاس ہے کہ یہ وہ شخص ہے، لیکن مجھے خود کو بتا دیں کہ ہاں یقیناً یہ شخص، صرف قیاس کے طور پر۔ اب سوچو، پروردگار مسبب الاسباب ہے، پروردگار نے اسباب پیدا کیے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا ہے، تم یقیناً پروردگار سے لو لگا کر کے مانگو گے، سچے دل کے ساتھ جو مانگو گے، یقیناً پروردگار کی ذات تمہیں عطا کرنے والی ہے۔ یہ ریسنٹلی رمضان کے بعد ایسے بہت سارے واقعات میرے ساتھ ہوئے، آپ کے ساتھ میں بھی ہوئے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اس طرح کے واقعات، سرفراز ضلع کے ساتھ شاید نہیں آئے، ان کے ساتھ میں بہت سارے اس طرح کے واقعات مجھے آئے دن جب میں بیٹھتا ہوں بہت سارے واقعات دیگر، یقیناً سب کے ساتھ میں اس طرح کے واقعات، تو یقیناً آج ہم کچھ واقعے آپ کے سامنے پیش کریں گے، یقیناً جو جس کے ساتھ میں ایسے واقعے پیش ہوئے کہ ہم نے رب سے یا اپنے مرشد سے ہم نے مدد طلب کی، ہماری مدد قبول ہوئی اور ہماری مدد پروردگار نے ہمیں مدد فراہم کی۔ یقیناً وہ تیار ہو انشاءاللہ۔ میں کسی میں زور یا جبر یا ظلم نہیں کرتا ہوں، آپ چاہیں تو بیان کریں، میرا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ بولنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، کسی کے سامنے کچھ بیان کریں تو یقیناً ایسا ہو کہ جب ہم کسی منچ ہمیں ملے تو ہم اپنی بات رکھ سکیں، ایسی بات میرا مقصد واحد سے، اور میں دعا کروں ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس طرح سے پروردگار نے اس شخص کے ذریعے میں فرمائی، رب لم یزل تمام جہان میں اس انسان کو سرفروئی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بار بار دیارے حبیب خدا کی حاضر نصیب فرمائے۔ اب آخری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جناب جاوید خان صاحب کی والدہ کی جانب سے ہر سال 3 کلام پاک کرتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے، یہ 3 کلام پاک اس سال میں آئے ہیں، میں بچوں کے نام لوں اور تحفہ پیش کرنے کے لیے بلاؤں جناب سید عبد الحمید صاحب کو، دعائیں بچوں کی حوصلہ افزائی گئی۔ میں پہلا نام لوں گا عاصم خان شاہد خان، عاصم خان شاہد خان، اس بچے نے ماشاءاللہ ابھی تک مکمل روزے رکھے، بولو سبحان اللہ۔ بہت اچھا بچہ ہے، اب میرے خیال میں اس سے بڑی نعمت تو کیا، اس سے بڑا گفٹ دنیا میں شاید کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ انمول تحفہ ہے، اس تحفے کا کوئی مول ہی نہیں، اس سے بڑھ کے تحفہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کہ وہ کتاب ہے جو تحفہ دینے والا اللہ اس کو بھی درجے میں ملتے رہتا ہے۔ انہوں نے ایسا تحفہ دیا کہ یہ تو پڑھے گا تب تک، اور یہ گھر میں بھی رکھے گا، جو کوئی بھی پڑھے گا اس کو بھی نیکیاں ملتی رہے گی اور نیکیاں ان کو بھی ملتی رہیں گی، جس نے تحفہ دیا۔ تحفہ ایسے لینا چاہیے، اللہ خود درجے میں ملے گا، اللہ ان کو تمام خاندان والوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اللہ ہمیں پسند کا بندہ بنا لے۔ دوسرا نام حسنین خان عابد خان، حسنین خان عابد خان ان کا گھر کا ہو جائے گا۔ عامر خان عبدالشکور خان ہے، تیسرے نہیں ہے،
बच्चे तो उनके सबसे बच्चे कोई उनके घर से आया? आजा बेटे आमिर खान। पढ़ाना भी है, पढ़ाना भी है। हमारा इरादा कुछ और भी था, बच्चों को टोपियाँ कतरे आदमी का हमारा इरादा भी था, लेकिन आपकी मोहब्बत हमने सब ज़्यादा भारी पाई, वो इरादा हमारा कर सकता। आपने इस साल इतनी मोहब्बत से नवाजा, बड़ी मोहब्बत से आपने सरफराजी का फरमाई है, इतनी मोहब्बत कि किसी की मोहब्बत में किसी गाड़ी उठाई, किसी की मोहब्बत में किसी का टेम्पो उल्टा किया, किसी की मोहब्बत में आपने पत्थर तक मारे, पता नहीं किसकी सुन्नत है आपने अदा की। आपकी मोहब्बत को हम बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए हमें ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। वरना यकीनन आपके लिए हमने कुछ सोचा था कि आप जितनी बच्चे मोहब्बत दिखाते हैं उसके एवज आपको कुछ न कुछ ज़रूर हौसला अफजाई के लिए जाए, लेकिन आपकी मोहब्बतें कुछ ज़्यादा हो गई। अभी ये तबरुक का इंतजाम किया गया है और हाँ सहरी का भी इंतजाम किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सहरी का इंतजाम किया गया। आप हज़रात तशरीफ लाएँ सलात व तस्बीह की नमाज में, तो बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह हम करेंगे, बहुत सारी इबादतें इंशाअल्लाह हम करेंगे। यकीनन आज हो सकता है परवरदिगार हमारी हमसे राज़ी हो जाए। हम दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिक मिन हरामिक व क़िनी बिफ़ज़लिक मिन सिवाक। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहदिनी वसद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। परवरदिगार आलम तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है। अल्लाह ताला तू वो है जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हिफाज़त फरमाई। परवरदिगार तू वो है जिसने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात मक्का मुकर्रमा से निकले, तूने कुफ़ार मुशरिकीन से मुस्तफ़ा की हिफाज़त फरमाई। परवरदिगार तू वो है जिसने वलद तक अपना बनी आदम का ताज ज़र्री हज़रत आदम के सर पर रखा। परवरदिगार तो वो है जिसने हमारे दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। परवरदिगार आलम तो वो है जिसने बदर में मुसलमानों की मदद फरमाई। परवरदिगार तो वो है जिसने मुसलमानों के लिए तूने रहमत की रातें अता फरमाई। परवरदिगार हमने जैसा मुस्तफ़ा करीम ने बताया हमने तुझे वैसा पाया परवरदिगार, लेकिन हम तेरे वो बंदे ना बन सके जो मुस्तफ़ा करीम ने हमसे कहा। परवरदिगार आलम हमारे अमल ऐसे नहीं कि हम तेरी बारगाह में खड़े हो सके परवरदिगार, लेकिन जो टूटे फूटे अमल है परवरदिगार उनको लेकर के तेरी बारगाह में हाजिर मौला तू हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मद की मग़फ़िरत फरमा। मुख्तार जिनके वालिदैन इस दुनिया ज़बान से जा चुकी परवरदिगार तू उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन हयात हैं उनका साया उनके सरों पर ताज़िल होता है फरमा। परवरदिगार हमें आपस में खुलूस मोहब्बत लिल्लाहि अता फरमा, यकजहती अता फरमा। गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, उनकी हिफाज़त फरमा। गैर
سے مدد فرما اور بچوں کی حفاظت فرما اور پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. پھر سے صلاح الدین کی جزا کمنڈر عطا فرما. پروردگار بیت المقدس پھر سے صلاح الدین یہ کو پکارتا ہے. پروردگار ہم میں صلاح الدین بھی پیدا فرما. مولا تعالیٰ ہمیں قلب سرکار جیسا جذبہ عطا فرما. پروردگار عالم جو مالدار ہیں جو خرچ کرتے ہیں پروردگار ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرما. پروردگار عالم جو دین کے شجاعی مولا ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ عطا فرما. پروردگار جو غریب ہے تندرست ہے پروردگار ان کی تنگ دستی کو دور فرما. ان میں سخاوت عثمان عطا فرما. حضرت عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرما. پروردگار عالم جو غریب غربا ہے پروردگار ان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. اور پروردگار عالم حضرت عثمان غنی کے خزانے سے انہیں عطا فرما. پروردگار جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے بخشی عطا فرما. پروردگار جو قید میں بے قصور ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے پروردگار انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. پروردگار عالم میرے عزیز جنہوں نے دعا کی میرا اولاد کے پروردگار انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. پروردگار ساتھ جو تے محترمہ حاملہ پروردگار نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو تیرے دین کا کام کر سکے جو تیرے دین کے پرچم کو بلند کر سکے پروردگار جو دین کا سپاہی بن سکے جو مفتی تقویٰ طہارت کا پرہیزگار بن سکے پروردگار ایسی اولاد کریم عطا فرما. ایک ساتھ جو کلکٹریٹ کی تیاری کر رہے پروردگار انہیں کلکٹر کے منصب پر فائز فرما. پروردگار جو ڈاکٹرز کی تیاری کر رہے پروردگار انہیں ڈاکٹرز کے منصب پر فائز عطا فرما. پروردگار جو وکلا بننا چاہتے ہیں انہیں سچ بولنے اور انہیں وکلا کی پوسٹ پر رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو ٹیچرز بننا چاہ رہے ہیں پروردگار تو انہیں ٹیچرز بننے کی توفیق عطا فرما. جو حافظ قاری مفتی مفکر مجاہد بننا چاہتے ہیں پروردگار تو ان کی نیت میں خوب برکت عطا فرما. پروردگار جو بزنس میں تاجر بننا چاہتے ہیں پروردگار ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرما. پروردگار جو قوم مسلم کے ڈاکٹر سے پروردگار ان کے ہاتھ میں شفا عطا فرما. پروردگار عالم تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما. وکلا کے پیشے میں برکت عطا فرما. پروردگار ہم تمام دین میں شدائی بنا مصطفیٰ کریم کی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرما. پروردگار عالم جو دین پر خرچ کرتے ہیں پروردگار انہیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ایسی شب قدر جیسی ہزارہا راتیں ہماری زندگی میں عطا فرما. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ برحمتک اللہ. ایک منٹ تھوڑی سی بات ہو گئی وہ بھی پوری کر لیں.